نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا وہ اپنے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را انتہائی واجب الاحترام واجب الادب واجب التقدیس واجب التحریم قائد با مرشد ما جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تمام شہزادگان خانوادہ سلطان العارفین علماء کرام مشائخ اعظام معزز و محترم سامعین حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے اس سالانہ اجتماع پہ تشریف لانے پر میں آپ تمام بھائیوں کا تمام بزرگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص کارکنان عہدیداران و مبلغین اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کو ان کی اس حوصلہ آزما کوشش پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بالخصوص مرشد ما قائد ما سالار کارواں جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کو
خراج عقیدت یا خراج تحسین یا وہ شایان شان لفظ ہی نہیں جو آپ کی بارگاہ عالیہ میں ادا کیے جائیں کہ اس سرزمین پاکستان کی نگہبانی کے لیے امت محمدیہ ملت بیضا امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے اور تشکیل معاشرہ انسانی کی خاطر آپ نے جو یہ علم بلند کیا اور پوری دنیا کو، پوری امہ کو، پوری قوم کو اس پرچم کے تلے متحد ہونے کی دعوت دی، اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے ان تمام باتوں کو، ان تمام افکار کو اور افکار کی ان تمام جہات کو آپ نے بڑے سادہ الفاظ میں پوری قوم کے، پوری ملت کے سامنے رکھا کہ بحیثیت قوم ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اور بحیثیت فرد ہمارے اوپر کون سے تقاضے، کون سے حقوق مقرر ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنی اجتماعی اور اپنی انفرادی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ تحریک یہ تنظیم، یہ قافلہ، یہ اپنے عہد کے اعتبار سے قرون آخر کا قافلہ ہے، عہد آخر کا کارواں ہے، لیکن اپنے جذبے کے اعتبار سے، اپنی جدت کے اعتبار سے، اپنی جرأت اور اپنی سچائی کے اعتبار سے یہ قافلہ اور یہ تحریک یہ قرون اولیٰ کا قافلہ اور قرون اولیٰ کی تحریک ہے۔ کیونکہ قرون اولیٰ کی تمام تحاریک اسلامیہ اور تمام کاروانہائے اسلامی ان کے پیش نظر ایک دستور تھا، ایک منشور تھا۔ وہ دستور، وہ منشور، جس دستور اور جس منشور کی سچائی اور حقانیت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے آغاز کتاب اللہ میں دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دستور اور اس منشور کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم جس کے لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو ترک کرنا، قرآن کو ایک آلہ جلب ثواب تک محدود کر دینا، یہ امت کی رسوائی کا باعث بنا۔ اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے وہ اولین، ہمارے ان اسلاف کا شیوا وہ قرآن کریم تھا۔ ان کی بنیاد کسی فرقے پہ نہیں تھی، ان کا پیغام کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کا پیغام قرآن تھا۔
ان کی دعوت قرآن تھی، ان کا ماخذ قرآن تھا۔ اور پھر حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اگر فرمودات رسول اور فرمودات الہی کے مطابق تم اپنے آپ کو عملی مومن کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہو، باکردار مرد مجاہد کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہو، تو حضرت علامہ فرماتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ایک اچھا اور بہترین اور باعمل مسلمان بن جائے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، وہ قرآن کریم پہ عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ نے جتنی ترقی کی، جتنے علوم پھلے پھولے بڑھے، ان تمام کا ماخذ قرآن تھا۔ ہمارے ہاں سے مراد اسلامی دنیا میں علوم کی ترقی قرآن کی بدولت ہوئی۔ سائنس کی ترقی اسلامی دنیا میں قرآن کی بدولت ہوئی۔ تمام علوم قرآن کریم سے پروان چڑھے۔ لیکن اب ہمارے جب زوال کا دورانیہ شروع ہوا تو ہم نے قرآن کریم کو ایک کتاب ثواب کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیا، اور کچھ ہم میں سے جو اچھے مسلمان بنے وہ ہوئے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ان سے کم تر درجے کے وہ تھے جو صرف رمضان الکریم میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور چند ایک وہ ہیں جو قرآن کریم کو اس ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، شاید وہ عمل بھی کرتے ہوں، اور بہت چھوٹی بہت تھوڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو پوری دنیا کا جائزہ قرآن حکیم سے لیتے ہو۔ جب حضرت علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ the birth of Islam is the birth of inductive intellect، کہ اسلام کا ظہور عقل استقرائی کا ظہور ہے، تو ان کے اس دعوے کی بنیاد قرآن تھا کہ قرآن نے جواز فراہم کیے تمام سائنسز کو، قرآن نے جواز فراہم کیے تمام علوم کے ارتقاء کو اور ان کے ایوولوشن کو۔ لیکن اس عہد میں آ کے ہم نے قرآن کی اس عملی تفسیر کو چھوڑ دیا، اور میں یہ چیلنج کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری اوائل کی تاریخ میں، ہماری انتہائی پہلی تاریخ میں، اول تاریخ میں قرآن کو کبھی بھی سائنس سے الگ کر کے نہیں پڑھا گیا۔ اور آج کے طور پہ اگر میں دیکھوں تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے میرے کچھ رفقا کو یہ بات اچھی بھی نہ لگے، مگر حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ذاتی طور پہ میری اپنی ذاتی رائے میں مدارس میں پڑھنے والوں سے زیادہ سائنس کے طالب علموں سے خوش ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے الا ماشاءاللہ مدارس میں پڑھنے والے وہ قرآن کے ساتھ سائنس کو بالکل نہیں دیکھتے، جبکہ سائنسدان اس سلسلے میں ہماری اسلامی دنیا کے جو سائنسدان ہیں ان سے میں زیادہ خوش ہوں کہ قرآن کریم کو وہ ریگولر پڑھتے ہیں۔
اس کے تجربات سے، اس کے ایکسپیرینس سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں کسی بھی علم کے متعلق: اجازت، دعوت اور حکم۔ اجازت، دعوت اور حکم۔ اور علوم استقرائی کے لیے، سائنس کے لیے قرآن کریم نے ہمیں اجازت بھی دی، دعوت بھی دی اور حکم بھی دیا۔ اور ابھی تھوڑی دیر قبل آپ جو تلاوت سماعت فرما رہے تھے، تسخیر نجوم کی، تسخیر افلاک کی، تسخیر جبال کی، سمندروں اور پانیوں اور رات اور دن کی تسخیر کی، یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ اور ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیکن وہ سوچتے ہیں جو عقل والے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو شعور والے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اگر ہم نہیں سوچتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جن کو کہا گیا سوچنے والے، عقل والے، شعور والے، ایمان والے، اگر ہم نہیں سوچتے، اگر ہم تدبر نہیں کرتے تو اس کا متضاد کیا نکلے گا کہ ہم کما حقہ صاحب ایمان بھی نہیں، کما حقہ صاحب شعور بھی نہیں، کما حقہ ہم صاحب بصیرت بھی نہیں اور صاحب علم بھی نہیں۔ اور اگر آپ سائنس میں دیکھیں تو سائنس کن چیزوں کے ساتھ بحث کرتی ہے؟ موسم کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، طوفانوں کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، کہکشاؤں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، وقت کے ساتھ، خلا کے ساتھ، مکان کے ساتھ، کمیونیکیشن کے ساتھ، زمین اور سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے خزانوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کے ساتھ سائنس بحث کرتی ہے۔ اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں، جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ دعوت دی کہ آؤ سوچو، تدبر کرو، غور کرو۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی الہ العالمین، مجھے اشیاء کی حقیقت عطا فرما جو کہ در اصل ان کی حقیقت ہے۔ آپ جب اشیاء کی حقیقت کے اندر جاتے ہیں، آپ جب اشیاء کی حقیقت کے اندر غور کرتے ہیں، حقیقت الاشیاء کیا ہے؟ حقیقت الاشیاء، سائنس جب غور کرتی ہے، انسان جب غور کرتا ہے حقیقت الاشیاء کے اوپر، چیز کی حقیقت کے اوپر، تو وہ اس روحانی جذبے پہ پہنچ جاتا ہے، اس روحانی جذبے پہ پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے حقیر چیز، کائنات کی سب سے چھوٹی چیز، ایک چھوٹے سے ذرے کو، ایک چھوٹے سے ایٹم کو سائنس کائنات کی طاقت کا منبع قرار دیتی ہے۔ یہ حقیقت الاشیاء ہے، یہ حقیقت الاشیاء کا علم ہے کہ ایک ذرہ، ایک ایٹم، ایک حقیر چیز وہ کائنات کی طاقت کا منبع ہے۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اور پھر آپ قرآن کریم میں دیکھیں، جس اجازت کا تذکرہ میں کر رہا تھا، جس دعوت کا تذکرہ میں کر رہا تھا اور جس حکم کا تذکرہ میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طریقے سے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 13 میں دیکھیں، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور وہ جو زمین میں تمہارے لیے رنگ برنگ پیدا کیا، اور وہ جو زمین میں تمہارے لیے رنگ برنگ پیدا کیا، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ اب کائنات کی رنگ برنگیت کو دیکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اس کو ایکسپلور کرنا، یہ کون سے علم کے زمرے میں آتا ہے؟
لیکن کون غور کرتا ہے؟ کس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں۔ پھر قرآن کی اسی دعوت کو، اسی حکم کو، اسی اجازت کو آپ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ لیکن بد نصیبی اور بدقسمتی دیکھیں کہ ہمیں فروعات سے فرصت نہیں، ہمیں مصنوعی مسائل سے فرصت نہیں، ہم کیا غور کریں گے خدا کی ان نشانیوں پہ کہ رات اور دن کو کس طرح اللہ تبدیل فرما رہا ہے، یہ کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خلق السماوات والارض کا مطلب کیا تھا؟ زمین اور آسمان کو پیدا کیوں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ جس قوم نے اس عقل کو اپنایا، اس قوم نے جب بگ بینگ دے دیا، تھیوری دے دی کہ بگ بینگ ہوا تھا اور زمین اور آسمان مارز وجود میں آ گئے، تو پھر آپ قرآن کی طرف چل پڑے کہ اب آئیے بگ بینگ کا قرآن سے جواز لاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا شیوہ یہ تھا کہ وہ تجربہ ہونے سے قبل قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ یہ تجربہ قرآن سے کیسے ہو سکتا ہے۔ آج جب اغیار وہ تجربہ اپنا کامیاب کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور یہ دیکھتے پھرتے ہیں کہ یہ چیز قرآن سے کس طریقے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا۔ اب اس سے بڑھ کے اور دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ ان سے کہو کہ وہ زمین کی سیر کریں، ان سے کہو کہ وہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ خدا نے کس طرح اشیاء خلق کی ہیں۔ انہیں کہو کہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ خدا نے کس طرح اشیاء خلق کی ہیں، خدا نے کس طریقے سے چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد بھی خدا ان چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور پھر آپ سورہ النور کی آیت نمبر 44 میں دیکھیں، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں دیکھیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور عام کر دی ہیں اس نے تمہارے اوپر اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ اب اسی طرح آپ سورہ النحل کی آیت نمبر 12 میں دیکھیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن سورج چاند کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، بے شک ان تمام چیزوں میں دانش مند قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح
آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخرة بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کی گردش میں، جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش چیزیں لے کر، اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے پانی، زندہ کیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل میں جو اللہ کے حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اس میں دانش مند قوم کے لیے، عقل والی قوم کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ تمام امور جو اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بادل کا آسمان اور زمین کے درمیان بغیر ستون کے لٹکتے رہنا، آسمان کا بغیر ستونوں کے قائم رہنا، زمین کا مردہ ہو جانا، پھر اس کا پھلاور ہو جانا، پھر اس کا زرخیز ہو جانا، سمندروں کا اتار چڑھاؤ، اس میں جہازوں کا چلنا، میووں کا لگنا، پھلوں کا اگنا، درختوں کے آثار، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کس چیز کے ساتھ بحث کرتی ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے نیز تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تمام امور یہ کس جانب ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں؟ اور پھر قرآن کریم کی ایک انتہائی انقلابی آیت، انتہائی انقلابی آیت، سورہ الغاشیہ کی 17، 18، 19 اور 20 جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، او لوگو تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، میں نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا۔ اب اس میں آپ پکڑ لیں اونٹ کی تخلیق کو، اور یہ دیکھیں کہ مادہ اونٹنی میں جب اس نطفے کی پرورش شروع ہوتی ہے، وہ سال بھر کتنے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے بڑا ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، اس کی صحت کے منفی اور مثبت اثرات، اس کی خوراک اور انسانوں کو اس سے پہنچنے والا فائدہ، ان تمام چیزوں کو آپ اینالائز کرنا شروع کر دیں۔ ایک اونٹ کی طرف دیکھو، یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ خدا کی دعوت ہے کہ اس علم کی طرف دیکھو، اس سائنس کی طرف دیکھو۔ تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اِلَى الْإِبِلِ، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، میں نے کیسے اسے پیدا کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کو کس طریقے سے بلند فرما دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھو، میں نے پہاڑ کس ڈسپلن کے ساتھ، کس تنظیم کے ساتھ، کس نظم و ضبط کے ساتھ نصب فرما دیے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو، میں نے زمین کو کس طریقے سے بچھا دیا۔ میں اس کی تہ میں جانا چاہتا تھا، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا تھا، میں اس کے مغز میں جانا چاہتا تھا، لیکن
طب مشرق کے لیے یہ علوم ابھی موضوع نہیں بنے، یہ ابھی ہماری دلچسپی کا باعث نہیں بنے۔ طب مشرق کے لیے کوئی اور افیون موضوع ہے۔ ہمیں سائنس کی طرف، استقراء کی طرف توجہ کرنے کی ابھی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی، ابھی ہمارا تدبر اتنا وسیع نہیں ہوا، ابھی ہمارا ویژن اتنا کھلا نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ سائنسز ہیں جو قوموں کو اوپر بھی لے جاتی ہیں اور قوموں کو گرا بھی دیتی ہیں۔ مثلاً میں آپ کو چند قومیں گنوا دیتا ہوں، ان قوموں کے زوال اور ان قوموں کے کمال کا جائزہ آپ خود اپنے آئینہ تاریخ میں لگا لیں۔ یونانی قوم نے دنیا کے اوپر کب حکومت کی؟ جب ان کے پاس بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مدبر، بڑے بڑے مفکر پیدا ہو رہے تھے، سائنس کا ارتقاء ہو رہا تھا۔ جب یونان کے اندر وہ عہد تھا، وہ زمانہ تھا جب یونانی آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے تھے۔ آپ ایرانیوں کو دیکھیں، ایرانیوں نے کب دنیا پہ حکومت کی؟ جب ان کے ہاں یہ سائنسز فروغ پا رہی تھی، جب ان کے ہاں یہ فلسفہ فروغ پا رہا تھا، جب ان کے ہاں ان کے انٹلیکچوئلز اور دانشور اور مدبر اور فلسفی پیدا ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے کب حکومت کی دنیا کے اوپر؟ مسلمانوں کا کب ورلڈ آرڈر جاری ہوتا رہا دنیا کے اوپر؟ جب تک قرطبہ میں یونیورسٹیز رہیں، جب تک بغداد میں یونیورسٹیز رہیں، جب تک ہمارے ہاں فلسفہ اور سائنس پروان چڑھتی رہی، جب تک ہمارے ہاں قرآن ایک آلہ جلب ثواب سے بڑھ کے ایک انقلابی منشور کی، ایک انقلابی دستور کی حیثیت رکھتا تھا، جو ایک انسان کے لیے، جو ایک مومن کے لیے اس کا ایک مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ وقت تھا، وہ عہد تھا جب پورا سینٹرل ایشیا، پورا جنوبی ایشیا، یورپ میں آسٹریا، یونان، روم، اسپین اور ادھر پورے عرب دنیا کے اندر، ادھر آدھا سے زیادہ افریقہ، یہ تمام کی تمام سلطنت اسلامیہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب آپ نے ان علوم کی بساط کو لپیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنتوں کی بساط کو لپیٹ دیا۔ یہی حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، اب آسمان نے ہمیں ہماری بلندیوں سے زمین پہ پٹک دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ اپنے علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ ہمارے اسلاف کی وہ میراث، ہمارے اسلاف کا وہ خزانہ، وہ کتب، وہ علوم، وہ فلسفہ، وہ سائنس آج ہم سے اٹھ کے وہ یورپ کی یونیورسٹیز میں چلا گیا، وہ مغرب کے انسٹیٹیوشنز میں چلا گیا، وہ مغرب کے ریسرچ کا مرکز توجہ بن گیا، مرکز نگاہ بن گیا۔ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ان کے کمال کو، اپنی زبوں حالی کو دیکھ کے ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی نظم کے اختتام پہ حضرت علامہ مرحوم غنی کاشمیری کا شعر فرماتے ہیں، غنی روز سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی کاشمیری کہ یہ شعر حضرت علامہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ لگایا، آپ ذرا اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کو دیکھیں کہ غنی روز سیاہ پیر کنہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی آنکھوں کا نور گنوا بیٹھتے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ہجر میں اپنی آنکھوں کا نور گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہی یوسف ہیں
جن کے ہجر میں یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں کا نور گنوا رہے ہیں، وہی یوسف ہیں جن کے وصال میں زلیخا کی آنکھوں کو نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ یوسف وہی ہے، پیغمبر کی آنکھ کا نور چلا جاتا ہے اس کے ہجر میں، اور زلیخا وہ اپنے بڑھاپے سے اپنے شباب میں آ جاتی ہے۔ اب علم کی بات کرتے کرتے علامہ نے جب یہاں پہ یہ شعر لکھا تو یقیناً حضرت یعقوب سے علامہ نے مستعار ملت اسلامیہ کو لیا ہے، اور حسن یوسف سے مراد علوم و فنون کو لیا ہے، اور زلیخا سے مراد مغرب کو لیا ہے۔ یعقوب کی آنکھ کا نور چلا گیا یوسف کے ہجر میں، مسلمانوں کی عظمت، مسلمانوں کی شان و شوکت وہ چلی گئی علم گنوا دینے میں، علم کے ہجر میں۔ نور دیداش ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے اسلاف کی کتب روشن کند چشم زلیخا را، وہ ان کی آنکھوں کا نور بن گیا جو آج دنیا پہ ورلڈ آرڈر جاری کر رہے ہیں، جو آج دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ مجھے یہ گلہ ہے، مجھے یہ شکوہ ہے اپنے احباب اختیار، اپنے ارباب اقتدار سے، نہ صرف پاکستان کے، پوری اسلامی دنیا کے، صرف ترکی اور ملائیشیا کو چھوڑ کر تمام 55 اسلامی ممالک سے مجھے یہ شکوہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک کے مدارس وہ مؤذن اور خطیب پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے کالجز اور ہماری یونیورسٹیز وہ کلرک اور ٹائپسٹ پیدا کر رہی ہیں، ان میں کوئی انقلابی فکر پروان نہیں چڑھ رہی، ان میں کوئی یہ سائنسی علوم کا ارتقا نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھیں، ورلڈ آرڈر وہی قوم جاری کرتی ہے جن کے پاس ان علوم کا، جن کے پاس ان فنون کا ارتقا ہو رہا ہو، یہ علوم، یہ فنون پروان چڑھ رہے ہوں۔ جس ملت کے جوان 10ویں کلاس اس لیے پڑھیں کہ ہم کلرک بھرتی ہو جائیں گے، جس ملت کے جوان انٹرمیڈیٹ اس لیے کریں کہ ہم اعلی کلرک بھرتی ہو جائیں گے، اس قوم کے نصیب میں زوال نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ جس قوم کی تخلیقی صلاحیت اس سے چھین لی جائے، جس قوم سے اس کی تخلیقی صلاحیت پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے، جس قوم کے نوجوان وہ تخلیق کی بجائے وہ تذلیل کو ترجیح دیں، مجھے بتائیں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے دعوے کو سچ ثابت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرا اصلاحی جماعت کا، تنظیم العارفین کا آپ کو یہ پیغام ہے کہ خدا را علم حاصل کرنے کے مقصد کو تھوڑا عرفہ کر دو، تھوڑا اعلیٰ کر دو۔ ایک ہی
مشن، ایک ہی پیغام آج تک 1987 سے 2011 تک یہ انقلابی تحریک آپ کو دے رہی ہے کہ ہر چیز میں اپنے مقصد کو اعلیٰ کر دو۔ میرے اولین ساتھی صدور یہاں پہ تشریف فرما ہے، یاد کیجئے جب یہ پوری قوم غرق و غلطاں تھی ان خیالوں میں کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا حصول ہے، یہ پہلی آواز اٹھی قرآن کے پیغام کو لے کر کہ خدا را تو اشرف المخلوقات ہے، جہنم سے چھٹکارے کو مقصد بنا بیٹھا، جنت کے حصول کو مقصد بنا بیٹھا۔ ارے بندہ مومن، ارے حضرت انسان، ان چیزوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ کر دے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو عرفہ کر دے، اپنے مقاصد کو بلند کر دے۔ اور پھر ہم الجھ بیٹھے شیعیت میں، سنیت میں، وہابیت میں، بریلویت میں۔ یہ پہلی تحریک اٹھی جس نے کہا خدا را اپنے آپ کو مسالک سے بلند کر دو، اپنے مقاصد کو بلند کر دو۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو، رفعت میں، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر۔ ثریا سے نیچے ہمارے مقاصد کا کوئی کرائیٹیریا، کوئی معیار نہیں ہوگا۔ اور یہی پیغام آج علم کی دنیا میں ہمیں اپنانے کو ہے۔ اور یہی کم تر سوچ رکھنے کی وجہ سے ہم نے دنیا میں کیا کیا نہیں کھویا، ہم نے دنیا میں کون کون سی تذلیل نہیں پائی، ہم نے دنیا میں کون کون سی ندامت نہیں دیکھی، ہم نے دنیا میں کون کون سی خجالت نہیں دیکھی، ہم نے دنیا میں کون کون سی درد کی قسمیں نہیں سہی، ہم نے دنیا میں کون کون سے مظالم نہیں سہے، ہم نے دنیا میں کون کون سی ذلت، کون کون سی رسوائی برداشت نہیں کی، فقط کس لیے؟ فقط اس لیے کہ ہمارے مقاصد وہ کم تر چیزوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کم تر چیزوں کو سمجھ لیا۔ پھر خدا کی رحمت، خدا کی شفقت کا سایہ، خدا کے لطف کا سایہ، خدا کے کرم کا سایہ وہ ہمارے سروں سے اٹھتا چلا گیا، ہماری دعائیں بے اثر ہو گئیں، ہماری مناجات اس کا عرش نہ ہلا سکیں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہ رہی، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں وہ مرجھا کر رہ گئیں، اور نتیجتاً دنیا کے سب بڑے بڑے مظالم، دنیا کا بڑا قتل عام بھی ہمارا ہوا، اور دہشت گرد بھی ہم ہی ڈکلیئر ہو گئے، غصب بھی ہمارے اوپر ہوا، اور ظالم بھی ہم ٹھہرے۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا قتل عام، سب سے بڑا جنوسائیڈ بھی ہمارا ہوا، دہشت گرد بھی ہم ٹھہرے۔ السلام علیکم حی علی الفلاح،
الخلق عیال اللہ کے نعرے بھی ہم نے لگائے اور بدماش بھی ہم ہی ٹھہرے. دنیا کو امن، محبت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام بھی ہم نے دیا اور انتہا پسند بھی ہم ٹھہرے. گورے کی کالے پہ فضیلت، عربی کی عجمی پہ فضیلت، سردار کی غلام پہ فضیلت، امیر کی غریب پہ فضیلت، سرمایہ دار کی مزدور پہ فضیلت، جاگیردار کی کسان پہ فضیلت بھی ہم نے ختم کی. خطبہ حجت الوداع نے ختم کی. ظالم بھی ہم ہی ٹھہرے. کیا اس طرح ہوتا ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیے یہ کیوں ہوا؟ مجھے بتائیے یہ کیسے ہوا؟ آپ زیادہ دور نہ جائیے. آپ پچھلے 70-80 سال کا جائزہ لے لیں. پچھلے 70-80 سال میں ان ہماری خشک روشوں کی وجہ سے، ہماری اس خشک فکر کی وجہ سے دنیا میں ہمیں کون کون سی سزا نہیں دی گئی. انسانیت کے علم برداروں نے، اقوام عالم کے اتحاد کے دعوے داروں نے جابروں اور ظالموں کی پشت پناہی کر کے کس طریقے سے دنیا میں مسلمانوں کے خون کو گلیوں میں بہایا. آپ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر برداشت نہیں کر سکتے. آپ اس کے ایک چھوٹا سا منظر، اس کا ایک چھوٹا محتاط محدود فگر آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ آپ چیچنیا کی مثال لیں. چیچنیا میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہ ہوا. میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، یہ حشر ہوا اپنے اسلاف کی وہ وراثت گنوانے کے بعد ہمارے ساتھ. زار شاہی روس کی حکومت تھی جب 1877 کے اندر. یہاں 1857 میں مسلمانوں کا جو حشر کیا گیا بر صغیر میں، وہ آپ تمام جانتے ہیں. 1877 میں چیچنیا کے ساتھ کیا ہوا؟ 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا. اذیت ناک، المناک، انسانیت سوز طریقے کے ساتھ. اور 1937 میں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ، ایک ہی وقت میں اسٹالن نے 14,000 مسلمانوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا. ان کا جرم کیا تھا؟ 1918 میں جب سرخ انقلاب آیا روس کے اندر، لینن لے کے آیا، تو اس ولادیمیر ایلیچ لینن نے تمام وسط ایشیائی ریاستوں پہ جو مظالم ڈھائے، ان کی تعداد کا شمار نہیں کیا جا سکتا.
اور ایک اس کا شمار نہیں. آپ دور مت جائیے. 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا، روس جب ٹوٹ رہا تھا، اور روس کے صدر بورس یلسٹن نے 1991 میں آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے 1,00,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا. چیچنیا کے 1,00,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، جن میں چیچنیا کے صدر ذاکر داؤد بھی شامل تھے. خطا کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ کہ وہ آزادی چاہتے تھے، وہ تمہارے جبر کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ تمہارے ظلم کے نیچے نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ اپنی شناخت قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے تو نے ان کو قتل کر دیا. سٹالن سے 1991 تک اور 1991 سے آج تک چیچنیا کی جاری جنگ میں چیچنیا کی 1/4 آبادی قتل کی جا چکی ہے. 1/4 آبادی ایک ملک کی مٹا دی گئی صفحہ ہستی سے. پاکستانیوں کس انتظار میں ہو تم؟ کیوں نہیں پوچھتے ان ظالموں سے جو ہمارے مائی باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری قومی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں، ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہیں؟ ان سے پوچھئے کیا قصور تھا ان کا؟ کس جرم کی سزا ملی ان کو؟ الجیریا میں دیکھیں، الجیریا میں کیا ہوا؟ 1954 سے 1962 تک الجیریا کے لوگوں نے آزادی چاہی، اور سامراجی طاقت نے، میں نام نہیں لیتا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارتی تعلقات کا مسئلہ بنتا ہے. 1954 سے 1962 تک الجیریا میں 960 ملین لوگوں کو قتل کیا گیا. 9,60,000 مسلمان اس 8 سال کے قلیل ترین عرصے میں شہید کیے گئے. کیا قصور تھا ان کا؟ وہ آزادی چاہتے تھے اس لیے؟ وہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ قصور تھا ان کا؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، یہ قصور تھا ان کا؟ 9,60,000 مسلمان لقمہ اجل بنے. بوسنیا میں دیکھیں، 1992 سے 1995 تک صلیبی جنونیوں نے 4 لاکھ مسلمان شہید کیے. اور میں یہ ایک بات پھر بتا دوں، میں یہ تمام فگر ذمہ داری کے ساتھ اور محتاط فگر دے رہا ہوں، میکسیمم فگر نہیں، منیمم فگر دے رہا ہوں. کیا قصور تھا بوسنیا کے مسلمانوں کا؟ کیوں سربوں کی پشت بنائی کی بڑی طاقتوں نے؟ کیا قصور تھا؟ سوائے اس کے
کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ کوسوو کو دیکھیں، عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دے دیا کہ کوسوو کی بین الاقوامی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں نہیں کیا گیا آج تک؟ کس جرم کی پاداش میں وہاں کوسوو کے 1,00,000 مسلمانوں کا خون کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ سوائے اس کے کہ وہ تمہارے جبر کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تمہاری بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ افغانستان کو دیکھیں، 1979 سے 1999 تک 15 لاکھ افغانیوں کا قتل عام کیا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کے ہاتھ توڑ دیے، ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عراق میں دیکھیں، 1991 کی جو گلف وار تھی، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ عراقی مسلمان شہید ہوئے۔ آج 2002 سے 2003 سے 2011 تک 6 لاکھ عراقی شہید ہو چکے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ صرف تیل کی ہوس، صرف تیل کی لالچ۔ کشمیر کو دیکھیں، کشمیر جنت نظیر پاکستان کی شہرک، 1932 سے ڈوگرا راج سے جنگ شروع ہوئی کشمیری مسلمانوں کی، اور آج 2011 تک 2 لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں؟ کیوں؟ کہ وہ آزادی چاہتے ہیں؟ وہ تمہارے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے؟ وہ اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ اس لیے اور جب ہم یہ آواز اٹھائیں تو پھر کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، جتنے اسٹ تم مرضی لگا لو، جو الزام مرضی دے لو، لیکن 1.5 کروڑ مسلمانوں کے قتل عام کا، 1.5 کروڑ مسلمانوں کے خون کا حساب تم سے اس حشر میں بھی لیا جائے گا اور اس حشر میں بھی لیا جائے گا۔ خدا کی عدالت وہاں پہ بھی لگے گی، خدا کی عدالت یہاں پہ بھی لگی ہے۔ میں 1932 سے 2011 تک کی اگر بات شروع کروں تو مجھے کئی دن چاہیے ان مظالم کو بیان کرنے میں۔ میں جنوری 1999 سے لے کے 31 دسمبر 2010 تک کا ایک چھوٹا سا تصویر میں، ایک چھوٹی سی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس مختصر ترین عرصے میں، ان مختصر 1999 سے 2010 تک 22,749 میری بہنیں بیوہ ہوئی کشمیر میں۔ 1,07,000
7,400 بچے ان 21 سالوں میں یتیم ہوئے کشمیر میں، اور بھارتی درندوں نے دنیا کی بڑی جمہوریت کی سرحدوں کے رکھوالے، دنیا کی بڑی طاقتیں جنہیں اس خطے کا چودھری مانتی ہیں، اس خطے کے چودھری کے محافظوں نے، اس خطے کے اس بڑائی کے دعوے دار اس بھارت کے محافظوں نے، امن کے رکھوالوں نے میری 9,987 بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا۔ وہ کس کی بہنیں ہیں؟ وہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ وہ کن کی عزتیں ہیں؟ وہ کن کی آبروئیں ہیں؟ وہ کس کا کلمہ پڑھتی ہیں؟ وہ کس کی توحید کا اقرار کرتی ہیں؟ کس کی توحید کے اقرار کے لیے، کس کی رسالت سے عہد وفاداری کرتے ہوئے وہ 22,749 بیٹیاں بیوہ ہوئیں؟ کس کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے وہ 1,07,400 بچے یتیم ہوئے؟ اور کس زمین کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے وہ 9,987 میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے، میری ماں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی؟ وہ اس سرزمین کے ساتھ اپنا عہد نبھا رہے ہیں، وہ اس خطے کے ساتھ اپنا عہد نبھا رہے ہیں جس خطے کے حصول کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور وہ کشمیری آج بھی ہم پاکستانیوں سے یہ نعرہ لگا کے پوچھتے ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کے رشتے میں جڑے ہوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کی تسبیح میں پروئے گئے ہوں، جب ہم لا الہ الا اللہ کی صف میں شامل ہو گئے ہوں، تو پھر اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ میرے قائد نے کہا، پاکستان کے بانی نے کہا، محمد علی جناح اللہ کے ولی نے کہا، وہ محمد علی جناح جس کے سر پہ حضور رسالت مآب کا اپنا ذاتی ظاہری ہاتھ تھا، اس محمد علی جناح نے کہا کہ دنیا کا ہر کلمہ گو، دنیا کا ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا شخص پاکستانی ہوگا۔ میرے چیچن مسلمان بھائیوں، تم مظلومین چیچنیا نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو، تم کلمہ گو ہو۔ میرے قائد کا فرمان ہے کہ دنیا کا ہر کلمہ گو پاکستانی ہوگا، تم پاکستانی ہو۔ مظلومین کوسوو، تم کوسوو کے مظلوم نہیں، تم پاکستان کے مظلوم ہو۔ مظلومین عراق، تم مظلومین عراق نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ میرے افغانی بھائیوں، میرے افغانی مسلمانوں، تم مظلومین پاکستان ہو، تم مظلومین افغانستان نہیں ہو۔ میرے الجیرین بھائیوں،
تم مظلومین الجیریا نہیں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ میری کشمیری بہنوں، میری کشمیری بیٹیوں، تم مظلومین پاکستان ہو۔ تمام دنیا کے میرے مظلوم بھائیوں، مظلوم مسلمان بھائیوں، مظلوم مسلمان بزرگوں، مظلوم مسلمان بیٹیوں، مظلوم مسلمان بہنوں، مظلوم مسلمان ماؤں، تم سب مظلومین پاکستان ہو۔ اور پاکستان حرمت گنبد خضرا کے لیے بنا تھا۔ اور یاد رکھیے، ہمیں تانا دیتے ہو کہ یہ جہادی ہیں، یہ جہادی ہیں۔ اپنے گریبان میں دیکھو، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، تم ظالم ہو۔ جہاد از خود شروع نہیں ہوتا، جہاد ظلم کا رد عمل ہے۔ ظلم جاری کرو گے تو جہاد بھی جاری ہو جائے گا۔ جہاد مجھے جاری کرنے کا اختیار نہیں، جہاد میرے اللہ نے جاری کیا ہے۔ ظلم شیطان نے جاری کیا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد اللہ نے جاری کیا ہے۔ علی بابا اپنے 40 چوروں سمیت جب افغانستان میں آیا، امریکہ اپنے 40 اتحادیوں کے ساتھ جب وہاں پہ آیا، تو ان نہتے بے سر و سامان مسلمانوں نے علی بابا کو 40 چوروں سمیت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ آج وہ اپنی واپسی کا راستہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم شرائط طے کریں گے یہاں حکومت بنانے کی۔ علی بابا 40 چوروں حکومت کی شرائط فاتح مقرر کرتے ہیں، شکست خوردہ مقرر نہیں کرتے۔ حکومت کا اختیار افغانی عوام کو ہے، نہ کہ امریکی سامراج کو۔ ظلم کرو گے تو جواب بھی آئے گا، ظلم چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ کشمیر ایک دیرینہ تنازع ہے۔ اب اس تنازع کو حل ہو جانا چاہیے۔ جو وہ لیتے ہیں لینے دو انہیں، آتا تو تو نے رکھ لیا، کیوں دے دیں ہم کشمیر کو؟ ان کا اپنا وزیر اعظم جے ایل نہرو، وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے اقوام متحدہ میں گیا اور خود اس نے وہاں سے یہ رائے لی، یہ قرارداد پاس کروائی کہ کشمیر میں استصواب رائے کروایا جائے، ریفرینڈم کروایا جائے۔ اور اقوام متحدہ نے 3 سے زائد کمیشن اس پہ بنائے، وہ تمام کمیشن ان کی آراء سمیت بھارت نے مسترد کر دیے۔ اس لیے کہ کشمیری پاکستان کے حق میں، پاکستان کے ساتھ الحاق میں اپنا ووٹ ڈال دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کی شہادتیں
وہ بیوائیں، وہ یتیم اور ہزاروں کے حساب میں لٹنے والی وہ عزتیں، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کشمیر کا ریفرینڈم ہو چکا ہے، اور ہمیں اب کسی ریفرینڈم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، کہ یہ تمام ظلم سہنے کے بعد بھی، یہ تمام قتل عام سہنے کے بعد بھی، اگر کوئی ہمیں ظالم کہے، اگر کوئی ہمیں دہشت گرد کہے، مجھے بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد وہ صلیبی جنونی ہے یا دہشت گرد ہم ہیں؟ دہشت گرد وہ صلیبی ہیں، دہشت گرد سپر طاقت ہے، دہشت گرد سپر طاقت کے اتحادی ہیں۔ ہم نہیں ہیں دہشت گرد، ہم نہیں ہیں دہشت گرد، ہم نہیں ہیں دہشت گرد۔ اگر وار آف فریڈم کو، حریت کی جنگ کو، آزادی کی جنگ کو تم دہشت گردی کہتے ہو تو مجھے بتاؤ پھر جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، جنہوں نے خود تمہارے امریکہ کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، جنرل سٹوارٹ اور لارڈ کارنوالیس کے خلاف جو برطانیہ نے بھیجے تھے۔ اگر ہمارے حریت پسند دہشت گرد ہیں تو تمہارا جارج واشنگٹن بھی دہشت گرد تھا۔ اگر ہماری جنگ آزادی کے ہیروز کو تم دہشت گرد کہو گے تو تمہارا تھامس جیفرسن بھی دہشت گرد تھا۔ کیوں؟ اس نے آزادی کی جنگ لڑی تھی برطانیہ کے خلاف۔ ہم پہ تسلط بھی رکھو، ہم اپنے حق کی آواز بلند کریں تو ہم دہشت گرد ٹھہرتے ہیں، ہم انتہا پسند ٹھہرتے ہیں۔ کیوں؟ اور وہ بے جان مردہ ادارہ اقوام متحدہ جو امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، جو سامراجی مفادات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا، وہ مردہ ادارہ کشمیر کے اوپر اپنی قراردادیں پیش کروا کے وہ کشمیر میں استصواب رائے کروا نہ سکا۔ عراق میں امریکی مفاد تھا، عراق میں امریکہ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بائی پاس کرتے ہوئے عراق پہ حملہ کر کے 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ امریکہ پہ پابندیاں کیوں نہیں لگائیں اس مردے نے؟ لیبیا کے اوپر چھوٹی سی قرارداد آئی، چھوٹی سی قرارداد آئی، لیبیا کے اوپر اتحادی فوج کو حملے کی اجازت دے دی۔ تم تیل کے حصول کے لیے لڑو گے تو ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہم اپنا تیل بچانے کے لیے لڑیں گے۔ تم اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لڑو گے، ہم اپنی طاقت بچانے کے لیے لڑیں گے۔ لڑائی برابر ہوگی۔ اس لیے وہ مردہ ادارہ جو اپنے آپ کو دنیا میں امن کا رکھوالا سمجھتا ہے، وہ بیدار ہو، سب سے پہلے فلسطین کے مسئلے کو حل کرے۔ 1948 سے 2011 تک 8 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور فلسطین کی پشت پناہی کرنے والے فلسطین کے ناجائز باپ امریکہ بہادر کے صدر کو امن کا نوبل ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ امن کا نوبل ایوارڈ نہیں ہوگا، وہ دہشت گردی کا نوبل ایوارڈ ہوگا جو فلسطین میں قتل عام کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ یہ تقاضے بدلو۔ پھر ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے، یہ تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے۔ ارے بابا، یہ تہذیبوں کا تصادم نہیں ہو رہا، یہ تمہارے ڈبل سٹینڈرز کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس کو تہذیبوں کا تصادم مت کہو۔ تمہارا مفاد ہو لیبیا میں، وہاں پہ اسی وقت حملے شروع ہو جائیں۔ تمہارا مفاد ہو عراق میں، فوراً حملے شروع ہو جائیں۔ تمہارا مفاد ہو افغانستان میں، فوراً حملے شروع ہو جائیں۔ ہمارا بھی مفاد ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ ان 21 سالوں میں 22,749 بیوائیں، ان 21 سالوں میں 1,07,400 یتیم بچے، ان 21 سالوں میں
9,987 عورتیں جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دیں اس آزادی کے اوپر، کیا ان کی قربانی کا کوئی صلہ نہیں؟ کیا ان کی قربانی کا کوئی جذبہ نہیں تمہارے اداروں میں؟ کیا ان کی قربانی کا کوئی ولولہ نہیں تمہارے قانون میں؟ اس لیے ہماری اصلاح ضرور کیجئے، کیونکہ تم طاقتور ہو، ہم کمزور ہیں، اور طاقتور کمزوروں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ یہ تاریخ آ رہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کرتے رہو، اس اصلاح کی نہیں، لیکن اپنے ڈبل سٹینڈرڈز کو بدلو۔ تہذیبیں کہیں بھی نہیں ٹکرا رہی، اور اس تہذیبی تصادم میں وائٹ ہاؤس کا فنڈ کردہ وہ پروجیکٹ جسے کلیش آف سیولائزیشنز کا نام دیا گیا، اس میں مثال دی گئی کہ جس طرح فرانس میں عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا پردے کے اوپر تنازع ہے، تو یہ تہذیبی تصادم ہے۔ ارے بھائی، یہی تہذیبی تصادم آپ کو وہاں پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ انگلینڈ کے اندر وہی عیسائی ہیں، انگلینڈ میں وہی ویسٹرن لاز ہیں، انگلینڈ میں وہی ان کا مغربی قانون ہے، وہاں پہ تو پردے پہ پابندی نہیں۔ ان کی تہذیب تو وہی یورپی ہے، ان کی تہذیب بھی وہی عیسائی ہے۔ فرانس میں کیوں یہ پردے کی پابندی ہے؟ بیلجیم میں کیوں یہ پردے کی پابندی ہے؟ اس لیے کہ یہ تہذیبی تصادم نہیں، یہ کچھ طاقتوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے لیے۔ اور پھر تہذیبی تصادم، کس بات کا تہذیبی تصادم؟ تہذیبی تصادم کروانے کے لیے ایک پادری کی خفیہ ایجنسیوں نے وہاں پہ پشت پناہی کی، اور وہاں پہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ یہ تہذیبی تصادم ہے۔ اگر یہ تہذیبی تصادم ہوتا تو پاکستان کے عیسائی اس ٹیری جونز کی حمایت کرتے۔ یہاں پہ خود عیسائیوں نے یہ اٹھ کے کہا کہ اس نے مسلمانوں کی توہین تو کی ہے، اس نے قرآن کی توہین تو کی ہے، وہ مسلمانوں کے نزدیک تو ملعون ہے ہی ہے، وہ ہم عیسائیوں کے نزدیک بھی ملعون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دفاع حضرت سیدہ مریم کی پاکیزگی کا، حضرت سیدہ مریم کی پاک دامنی کا جتنا دفاع قرآن میں ہے، اتنا دفاع بائبل میں نہیں، اور اس نے سیدہ مریم کے دفاع کو جلا دیا، اس نے حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کو جلا دیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے دفاع کو جلا دیا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کا تو ملعون ہے ہی ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ملعون ہے۔ عیسائی کیسے اجازت دے دیں کہ سیدہ مریم کے دفاع کو جلا دیا جائے؟ عیسائی کیسے اجازت دے دیں کہ سیدنا عیسیٰ کے دفاع کو جلا دیا جائے؟ تو یہ تو تہذیبی تصادم نہیں بنتا، یہ تو کوئی کلیش آف سیولائزیشنز نہیں ہے۔ کلیش آف سیولائزیشنز نہیں ہے دنیا میں، تمہارے ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف جنگ ہے دنیا میں۔ اور جب تک تم یہ جنگ رکھو گے، جب تک تم یہ جنگ کرتے رہو گے، اللہ کے مجاہد تمہارے ظلم کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے میدان میں آتے رہیں گے۔ اس لیے ان مظالم کو روک دو، اس لیے ان جنگوں کا خاتمہ کرو۔ کوئی تمہاری سلطنتوں کے لیے، کوئی تمہارے ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ساری دنیا امن چاہتی ہے، ساری دنیا استحکام چاہتی ہے، ساری دنیا اپنی سرحدوں میں رہ کے خوش رہنا چاہتی ہے، خوشحال ہونا چاہتی ہے، ترقی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ تمام بحث جو شروع ہوئی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے، یہ شروع وہیں سے ہوئی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ اور ورلڈ آرڈر جاری کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ورلڈ آرڈر جاری کرنے کے لیے علم کی طاقت چاہیے، استقراء کی طاقت چاہیے، سائنسز کی طاقت چاہیے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز چاہیے، بڑے بڑے دماغ چاہیے، بڑی بڑی سوچ چاہیے، وسیع تر فکر چاہیے، اور وہ فکر ہم نے مفقود ہو گئی، وہ فکر ہم نے گنوا دی۔ اس لیے
میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، آج ہمیں صرف اپنی کلیرکی کی جاب کے لیے علم حاصل نہیں کرنا، آج ہمیں صرف ایک جلب منفعت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وسیع تر تناظر میں اپنی امت کے دفاع کی ضرورت ہے، اور وہ دفاع علم کی طاقت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے اسباب مقرر کیے کہ والذین جاہدوا فینا، سب سے پہلے جہد کرو، کوشش کرو میری طرف آنے کے لیے۔ اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع، مختلف وسائل پیدا کیے، مختلف وسیلے بنائے۔ ان وسیلوں کو حاصل کرو، ان وسیلوں کی طرف جاؤ، اور پھر ان وسیلوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں پہلی قوت ایمان کی قوت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہماری پہلی قوت، یہ ہماری پہلی طاقت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ہماری طاقت، پہلی طاقت ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی توحید کا اقرار، اس کی توحید پہ کامل مکمل اکمل ایمان، یقین، اور تمام بتوں کی نفی، تمام وہ بت جو اس دنیا میں مختلف سامراجوں کے نام پہ ہوں یا جھوٹے خداؤں کے نام پہ ہوں، وہ تمام بت توڑ دو۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ بت ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ نسلی تفاخر، یہ صوبائیت، لسانیت، علاقیت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم گدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ تمام بت توڑ دو، وہ فرقوں کے بت ہوں، طبقات کے بت ہوں، تفریق و تقسیم کے بت ہوں، دنیا کے بت ہوں، سامراج کے بت ہوں، سپر طاقتوں کے بت ہوں، ان بتوں کو توڑ دو اور کیا کرو، لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان کی دوسری شرط محمد الرسول اللہ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، غلامی رسول، یہ ایمان کی دوسری شرط ہے۔ اور ایمان کے بعد پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تدبر، بصیرت، فکر۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری، جب ہم اپنی زوال کی بات کو دیکھتے ہیں تو عہد مغلیہ سے آپ دیکھ لیں، ہماری توجہ فکر تعمیر کرنے کی بجائے عمارتیں تعمیر کرنے پہ لگی رہی۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود،
کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ نئے جہان، نئی قومیں، نئے ولولے، نئے جذبے وہ نئی فکر کے ساتھ بنتے ہیں۔ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اینٹوں اور پتھروں سے جہان تعمیر نہیں ہوتے، نئی فکر سے جہان تعمیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نئی فکر، نیا جذبہ، نیا ولولہ یہ قوموں کی تعمیر کرتا ہے، اور اس تعمیر کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، اس تعمیر کی جانب ہمیں پیش قدمی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہماری کچھ معاشرتی مسائل ایسے بدل چکے ہیں، بلکہ بگڑ چکے ہیں، کہ جن کی بدولت بھی ہمیں اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا اور رسوا کیا۔ وہ بات میں تفصیل میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ سے جہاں بھی مخاطب ہونے کا موقع ملا، اس بات کے اوپر میں نے اپنے حضور مرشد کریم کی اجازت سے، آپ کے کرم اور فضل سے، اللہ کی عطا سے گفتگو کی، اور وہ ہے ہمارے معاشرتی رویوں میں ظلم کا حد سے بڑھ جانا۔ جب قوموں میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ میں ان قوموں کو برباد کر دیتا ہوں جو قومیں ظالم ہو جاتی ہیں، جو قومیں ظلم کرتی ہیں۔ اور ظلم آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بتدریج موجود ہے۔ کیونکہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درد منداں دیاں آہیں کولوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، اسمان تھی تارے جھڑ دے ہوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، پہاڑ پتھر دے گردے ہوں، درد منداں دیاں آہیں کولوں، بھج ناگ زمین وچ وڑ دے ہوں۔ مظلوم کی آہ، درد مند کی آہ وہ خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں پہ جو کرپٹ، ظالمانہ اور استحصالانہ نظام ہم نے جاری کر رکھا ہے اپنے معاشرے میں، ظلم کی اس سے بدترین کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اپنے مرشد کریم سے جو عہد کرتے ہیں بیعت کے وقت، بالخصوص سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں رہنے والے لوگ، آپ جب اپنے مرشد کریم سے آپ نے بیعت کی، سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جانشین ہے سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب سے، سب سے پہلے آپ کو معاشرتی جرائم سے منع کیا جاتا ہے۔ اور اس بیعت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ توبہ ہے کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے، گلے گوئی سے، بہتان سے، زنا سے، حرام سے، تمام گناہوں سے۔ تو
تو آپ اگر میں اگر اس عہد پہ پورے اتریں تو کم از کم جہاں تک ہماری بساط ہے ہم اپنے اس معاشرے کو اصلاح دے سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس محفل کا پیغام بھی، اس اجتماع کا پیغام بھی یہی ہے کہ جو عہد ہم نے اپنے قائد پہ ہاتھ پہ کیا، ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پہ کیا، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ کیا، ہمیں اس عہد کے ساتھ تجدید کی ضرورت ہے، ہمیں اس عہد کے ساتھ اس پہ مکمل اترنے کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی ایک فرد سے ہمیشہ شروع ہوتی ہے۔ جب فرد یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جب فرد یہ طے کر لیتا ہے کہ اب ہی تبدیلی آنی ہے اور میں نے ہی لانی ہے، تو یہ اس تبدیلی کا پیش خیمہ ہے، اس سے انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ کہ فرد کا یہ عہد کہ میں نہیں تو کون، میں نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، یہ علم بغاوت سمجھیں، یہ علم جد و جہد سمجھیں، یہ علم کوشش سمجھیں، یہ علم عمل سمجھیں۔ ہمیں اس علم کو اٹھانا ہے، ہمیں اس علم کو تھامنا ہے، اور ہمیں اس علم کی، ہمیں اس پرچم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے میری یہ دعا ہے اپنے مرشد کریم کے آستانے پہ اللہ تعالیٰ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے رب العزت ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کہ الہ العالمین، یہ امت جن کٹھن مراحل میں آ پڑی ہے اس کی حفاظت فرما۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو، نوجوان بھائیوں کو اپنے مقاصد کے اندر رفعت عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے۔ سوچ بڑی ہو تو کام بڑا ہوتا ہے، سوچ چھوٹی ہو تو کام بڑا نہیں ہو سکتا۔ سوچ میٹرک کرنے کی یہ ہے کہ خان صاحب، ملک صاحب، میر صاحب، چودھری صاحب سے سفارش کروا کے کہیں پہ کلرک بھرتی ہو جائیں گے، تو قوموں کی تعمیر میرے بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ماسٹرز اس لیے کر رہا ہے کہ میں اسکول ٹیچر لگ جاؤں گا، تو ایسے قومیں تعمیر نہیں ہوتی۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر اپنے مقاصد کو اونچا کریں، اپنی زندگی کے حصول کے تمام مقاصد میں اونچا کریں۔ چاہے آپ عبادت کر رہے ہیں، چاہے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے آپ روزمرہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت میں، ہمیں ہر حالت میں اپنے مقاصد کو، اپنی سوچ کو وہ اونچا رکھنا ہے اور بڑا رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔